ان انبیاء میں بہت بڑی عظیم شخصیت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے، جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں بہت زیادہ انبیاء اولیاء ہوئے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل پہلے بیٹے ہیں ان کے، جن کے ساتھ مل کر انہوں نے خانہ کعبہ بنایا اور یہ تمام امور سر انجام دیے۔ لیکن ان کی اولاد میں پہلے وہ خود نبی تھے، بعد میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ ان کی اولاد میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء قرار پائے، تمام انبیاء کے سردار بنے، جن پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں 69 دفعہ تذکرہ ہے اور 25 صورتوں میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ تو کافی جگہ ذکر کی گئی تھی۔ سورہ ممتحنہ ہے جس کا نمبر 91 ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے علی مسجد کے مومنین، اے پاکستان کے مومنین، آپ کے لیے حضرت ابراہیم بہت بڑا نمونہ کاملہ ہے۔ اپنے زمانے میں وہ بھی نمونہ کاملہ تھے اور ان کے ساتھ جتنے تھوڑے سے مومنین تھے وہ بھی نمونہ کاملہ تھے۔ اکیلے آدمی ہیں، چند آدمی ان کے ساتھ ہیں، باقی سب لوگ بت پرست ہیں، لیکن وہ چیلنج کر رہے ہیں اپنی پوری قوم کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ قالوا لکل قومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، آپ سے بھی میں بیزار ہوں اور جن خداؤں کو مانتے ہو ان سے بھی میں بری الذمہ ہوں، بیزار ہوں۔ ایک کفرنا بکم، میں تمہاری عظمت کا بھی انکار کرتا ہوں، تمہارے خداؤں کی عظمت کا بھی انکار کرتا ہوں۔ تو وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہمیشہ میرے اور آپ کے درمیان عداوت اور بغض اور دشمنی رہے گی، میں ہمیشہ آپ لوگوں کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ یعنی یہ چند آدمی ساتھ ہیں، پوری قوم کو چیلنج کر رہے ہیں کہ میں آپ سے بری الذمہ، آپ کے خداؤں سے بری الذمہ، انکار کرتا ہوں آپ کا بھی، آپ کے خداؤں کا بھی، آپ میں اور ہمارے درمیان بغض و عداوت ہمیشہ رہے گی۔ صرف ایک شرط ہے، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ گے تو دوستی ہوگی، وگرنہ نہیں۔